جی، ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے اور یہ تھوڑا بے چین کرنے والا بھی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب بندے یعنی پیغمبر بھی جادو جیسے شر کا نشانہ بن سکتے ہیں؟ یہ خیال ہی نبوت کے تصول سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جی، اور اگر ایسا ممکن ہے بھی تو پھر اس کی حدود کیا ہیں؟ کیا اس کا اثر ان کے الہی مشن پر پڑ سکتا تھا؟ بالکل۔ آج ہم نے جو ذرائع دیکھے ہیں وہ ہمیں اسلامی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے ایسے ہی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان روایات کا جائزہ لیں، سمجھیں کہ یہ واقعات کیا تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، اور سب سے اہم بات، ان سے کیا سبق ملتا ہے اور اہل علم اس نازک موضوع پر کیا رائے رکھتے ہیں، ہے نا؟ جی، تو چلیں پھر اس موضوع کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کریں کہ جب ہم جادو یا سحر کی بات کر رہے ہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، عربی میں اس کے لیے سحر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ سحر؟ جی، اس کا لفظی مطلب ہے پھیر دینا یا دھوکہ دینا۔ اچھا۔ اسلامی اصطلاح میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطانی ذرائع سے چیزوں کی حقیقت کو بدل کر دکھایا جاتا ہے، یعنی یہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے حقیقی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کی صحت پر اثر انداز ہونا۔ بالکل، یا تعلقات میں خرابی پیدا کرنا۔ یہ حقیقت کو فریب اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنے کا فن ہے۔ اور اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ اچھی چیز؟ یہ تو بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ قرآن و حدیث میں اسے سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنا یا اس پر عمل کرنا کفر کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ کفر کے برابر؟ جی، اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی شریعت میں اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حضرت جندب بن کعب سے ایک روایت منسوب ہے کہ جادوگر کی سزا تلوار سے اس کی گردن اڑانا ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ یہ تو بہت ہی سخت سزا ہے۔ اچھا، تو انبیاء اور جادو کے ٹکراؤ کا سب سے مشہور واقعہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا ہے۔ جی بالکل، اور وہ واقعہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ وہ کوئی ذاتی حملہ نہیں تھا، بلکہ وہ طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ تھا۔ فرعون نے اپنے دور کے سب سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا تھا تاکہ وہ حضرت موسیٰ کے معجزے کو جھٹلا سکیں، ہے نا؟ بالکل۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگا جیسے وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ یہ ایک اجتماعی نظر بندی تھی۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس منظر کا جو اتنا بڑا دھوکہ تھا، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اثر ہوا؟ قرآن اس لمحے کی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ خوف؟ جی، اب یہاں علماء کے درمیان دو تشریحات ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت کے تحت ایک لمحے کے لیے ان کی نظر پر بھی وہ دھوکہ اثر کر گیا اور انہیں وہ رسیاں سانپ ہی نظر آئیں، جس سے ایک فطری خوف پیدا ہوا۔ اور دوسری تشریح کیا ہے؟ کیونکہ یہ خیال کہ ایک نبی جادو سے متاثر ہو جائے کچھ لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بالکل، دوسری تشریح جو زیادہ مقبول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا خوف اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر عوام اس جادو سے مروب ہو گئی اور اسے سچ سمجھ بیٹھی تو حق اور باطل کا فرق واضح ہونے سے پہلے ہی لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا، مطلب ایک لیڈر کی اپنی قوم کے لیے فکر تھی۔ جی، نہ کہ ذاتی خوف۔ لیکن دونوں صورتوں میں اللہ کی مدد فوراً پہنچی، وحی نازل ہوئی، ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی جو بھی کیفیت تھی وہ ایک لمحے کی تھی اور اس پر فوراً اللہ کی طرف سے قابو پا لیا گیا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب واقعہ وہ تو بالکل مختلف نوعیت کا تھا، ہے نا؟ وہ ایک ذاتی حملہ تھا۔ جی، یہ واقعہ نوعیت میں بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک خفیہ سازش تھی۔ روایات کے مطابق اس کی ذمہ داری لبید بن عاصم نامی ایک یہودی شخص پر ڈالی جاتی ہے۔ اور اس نے یہ کیسے کیا؟ اس نے ایک نوجوان لڑکے کو استعمال کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا۔ اس لڑکے کے ذریعے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ کنگھی اور اس سے جھڑے ہوئے چند بال مبارک حاصل کر لیے۔ ایک منٹ، یہ تفصیلات بہت عجیب ہیں۔ مطلب کنگھی، بال، سوئیاں، گھریں،
ذاتی اشیاء کا استعمال جادو میں ایک عام تصور ہے، کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے؟ بالکل، بہت سی جادوئی روایات میں کسی شخص کے جسم سے جڑی ہوئی چیز جیسے بال یا ناخن کو اس شخص پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لبید بن عاصم نے، جو خود بھی اس فن میں ماہر تھا، ان بالوں پر 11 گرہیں لگائیں۔ 11 گرہ؟ جی، اور پھر ہر گرہ میں ایک سوئی چبھوئی اور اس پورے مجموعے کو نر کھجور کے غلاف میں لپیٹ کر بنو زریق قبیلے کے ایک ویران کنویں بیر زروان میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ سب سے اہم سوال ہے، اس کا اثر کیسا تھا؟ کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن، آپ کی وحی یا آپ کے نبوی فرائض پر کوئی اثر ڈالا؟ یہ اس واقعے کا سب سے نازک اور اہم ترین پہلو ہے، اور تمام معتبر روایات اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، وحی کی وصولی، عقل و شعور یا آپ کے پیغام کی ترسیل پر ایک ذرہ برابر بھی نہیں پڑا۔ ایک ذرہ بھی نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ اللہ نے اپنے کلام اور اپنے نبی کے مشن کو ہر قسم کے بیرونی اثر سے مکمل طور پر محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر اثر کس چیز پر تھا؟ کیونکہ روایات میں اثر کا ذکر تو ملتا ہے۔ اثر خالصتاً جسمانی اور جزوی طور پر نفسیاتی تھا، لیکن اس کی نوعیت ایک بیماری جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے عام انسانی معاملات میں ایک الجھن کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی لگتا کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے جبکہ حقیقت میں نہیں کیا ہوتا۔ اچھا ہے، اگر کوئی شخص یہ بھولنے لگے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں، تو یہ تو سیدھا سیدھا ذہن اور شعور پر اثر ہے۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عقل پر کوئی اثر نہیں تھا؟ اس فرق کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، علماء اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ یہ اثر عقل یعنی ڈیسیژن میکنگ یا فہم و فراست پر نہیں تھا، بلکہ یہ حافظے کے ایک مخصوص حصے پر تھا جو معمول کے غیر اہم کاموں سے متعلق ہے۔ جیسے آپ کبھی کمرے میں جائیں اور بھول جائیں کس کام سے آئے تھے؟ بالکل، یہ ایک عام انسانی تجربہ ہے۔ اس جادو کا اثر اسی نوعیت کا تھا، لیکن تھوڑا شدید تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں، آپ کی تعلیمات یا قرآن کی کسی آیت کو بھولنے پر کبھی اثر نہیں ڈالا۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ نبوت محفوظ رہی، بشریت یعنی انسانی پہلو پر بیماری کی طرح اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ تو اس راز سے پردہ کیسے اٹھا؟ یہ کیفیت کب تک رہی؟ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا رہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا خاتمہ فرمایا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ خواب کے ذریعے پوری حقیقت واضح کر دی گئی۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے میری بیماری کا سبب اور علاج بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ! آپ نے بتایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتے دیکھے جو انسانوں کی شکل میں تھے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ اور ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا، ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب آیا، لبید بن عاصم نے۔ پوری تفصیل؟ جی۔ پھر سوال ہوا، کس چیز پر کیا ہے؟ بتایا گیا، کنگھی، بالوں اور نر کھجور کے غلاف میں۔ آخر میں پوچھا گیا، اور وہ چیز کہاں ہے؟ تو جواب ملا، بیر زروان میں ایک پتھر کے نیچے۔ یعنی ایک ایک تفصیل خواب میں بتا دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خواب سے بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے پتھر ہٹا کر وہ جادو کیا ہوا مواد نکالا گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں۔ معوذتین؟ جی، جنہیں پناہ مانگنے والی 2 سورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو علاج بھی خود قرآن کی آیات سے ہوا؟
یہ بات تو اس واقعے کو ایک بالکل ہی مختلف سطح پر لے جاتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان دونوں سورتوں کی 11 آیات پڑھتے جائیں اور بالوں پر لگی ہر گرہ کو کھولتے جائیں۔ اچھا۔ چنانچہ جیسے ہی ایک آیت پڑھی جاتی ایک گرہ خود بخود کھل جاتی۔ جب 11ویں آیت پر آخری گرہ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تر و تازہ کھڑے ہو گئے جیسے کسی کو رسیوں سے جکڑ رکھا ہو اور پھر آزاد کر دیا گیا ہو۔ یہ تو ایک حیران کن واقعہ ہے، لیکن اس شخص کا کیا بنا جس نے یہ سب کیا تھا، لبید بن عاصم کا؟ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس خبیث کی گردن نہ اڑا دیں؟ لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ منع کر دیا؟ جی، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں لوگوں میں شر اور فساد پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے اس معاملے کو عوامی سطح پر اچھالا ہی نہیں تاکہ معاشرے میں فتنہ نہ پیدا ہو۔ یعنی ذاتی تکلیف پر امت کے اتحاد اور امن کو ترجیح دی۔ ذرائع میں کچھ اور واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے نا؟ جی، ایک اور مختصر روایت ایک یہودی عورت کے بارے میں بھی ہے، لیکن ایک اور بہت طویل اور سبق آموز واقعہ ہے جو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا۔ یہ واقعہ جادو کی حقیقت اور اس کی قیمت کو واضح کرتا ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ دومت الجندل کے علاقے سے ایک عورت ان کے پاس آئی اور بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو واپس لانے کے لیے ایک جادوگرنی کے پاس گئی جو اسے پلک جھپکتے میں بابل یعنی عراق لے گئی۔ بابل؟ جی، وہاں اس عورت نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو اپنے پاؤں سے ہوا میں الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے سختی سے منع کیا اور کہا، ہم تو آزمائش کے لیے یہاں ہیں، تم کفر نہ کرو اور واپس چلی جاؤ۔ یہ تو قرآن میں مذکور ہاروت اور ماروت کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ بالکل، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا، اچھا تو پھر اس تندور میں جا کر پیشاب کرو۔ جب اس نے تیسری بار جا کر ایسا کر دیا تو وہ بتاتی ہے کہ میرے اندر سے لوہے کے ہتھیاروں سے لیس ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا۔ اور اس کا کیا مطلب تھا؟ جب اس نے واپس آ کر انہیں یہ بتایا تو انہوں نے افسوس سے کہا، وہ تمہارا ایمان تھا جو تم سے نکل گیا ہے، اب تم جادو سیکھ چکی ہو۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو سیکھنے کی پہلی قیمت اپنا ایمان قربان کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی عبرتناک کہانی ہے، لیکن ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تمام علماء اس پر متفق ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے پر اہل علم کے درمیان ہمیشہ سے 2 بڑے مکتبہ فکر رہے ہیں۔ اچھا۔ پہلا گروہ جس میں محدثین اور مفسرین کی اکثریت شامل ہے، وہ ان صحیح روایات کو منوعاً تسلیم کرتا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ نبی بحیثیت انسان بیماری، تکلیف، ان چیزوں کا تجربہ کر سکتے ہیں، تو جادو کا اثر بھی اسی قسم کی ایک جسمانی آزمائش تھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا گروہ؟ دوسرا گروہ جس میں معتزلہ اور بعض جدید مفکرین شامل ہیں، وہ ان روایت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی معصوم عن الخطا، یعنی ہر قسم کی غلطی اور بیرونی شیطانی اثر سے پاک ہوتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے تو وحی کی حفاظت پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک مقام نبوت کا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایسے ہر اثر سے مکمل طور پر محفوظ رکھے، اس لیے وہ ان روایات کی تعویل کرتے ہیں یا انہیں ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک عام انسان کو اس پیچیدہ بحث سے کیا سمجھنا چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات، جادو ایک حقیقی، سنگین اور حرام عمل ہے جس سے بچنا لازم ہے۔ دوسری بات، انبیاء کرام بھی انسانی پہلو رکھتے تھے اور انہیں بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کی حفاظت اور مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ اور تیسری بات؟ تیسری اور سب سے اہم بات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے صبر، درگزر اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق ملتا ہے، اور اس میں معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی غیر معمولی روحانی طاقت واضح ہوتی ہے۔ یہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو یہ بحث ہمیں ایک بہت گہرے نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت اور بشریت کی نوعیت پر ایک گہرے سوال کو جنم دیتا ہے
ایک ہستی جو اللہ کی براہ راست حفاظت میں ہو، وہ ایسی دنیاوی تکلیف کا تجربہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بحث ہمیں ایک نبی کی انسانی کمزوریوں اور ان کے الہی مشن کے درمیان موجود نازک توازن پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ شاید اس میں حکمت یہی تھی کہ امت کو مستقبل میں پیش آنے والے ایسے خطرات سے نپٹنے کا عملی طریقہ سکھا دیا جائے، اور یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ مشکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، حتمی پناہ اور شفا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔